بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے علم غیب کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید میں علم غیب کے حوالے سے مختلف قسم کی آیات پائی جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری ان آیات کی ہے جو یہ کہتی ہیں کہ علم غیب صرف اللہ سے مخصوص ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آیات کافی ہیں، صرف ایک آیت بیان کرتا ہوں اور ہمارا مقصد اس سے حاصل ہو جائے گا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 65۔ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض، کہ جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمینوں میں ہیں ان میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ کے سوا نہ آسمانوں کی کوئی مخلوقات نہ زمین کی کوئی مخلوق کوئی علم غیب سے آگاہی اور آشنائی نہیں رکھتے، کسی کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر کسی سے علم غیب کی مکمل نفی ہو رہی ہے اس آیت میں، اور علم غیب کو ثابت کیا جا رہا ہے، مخصوص کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یا قرآن شریف میں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب والشہادہ کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ غیب اور شہادت سب کا جاننے والا ہے، غیب اور شہود سب کا جاننے والا ہے، پوشیدہ اور عیاں سب چیزوں کا جاننے والا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ غیب اور شہادت ہمارے لحاظ سے ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے لحاظ سے ہمارے لیے ہماری نظر میں غیب ہیں، اور وہ چیزیں جو ہماری نظر میں مشہود ہیں، واضح ہیں، آشکار ہیں اور شہادت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز واضح و آشکار ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر سب کچھ عیاں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نظروں سے کوئی چیز غائب ہے، اس سے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ تو یہ عالم الغیب جب کہا جاتا ہے تو ہمارے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اللہ ان سب کا علم رکھتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہو گئی۔ سورہ اعراف کی آیت 188، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ فرمائیں، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں علم غیب سے آشنائی رکھتا ہوتا، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت زیادہ خیر اکٹھی کر لیتا، بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی نقصان اور کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے یا آپ کو یا کسی بھی شخص کو پتہ ہو کہ کل یہ فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ نقصان ہو سکتا ہے، پرسوں یہ فائدہ ملنے کے امکانات ہیں اور یہ نقصان ہونے کے امکانات ہیں، اگلے ہفتے میں، اگلے مہینے میں، اگلے سال میں اور فیوچر میں جب تک ہمیں یہ نقصان فلاں موقع پہ ہو سکتا ہے، اور یہ اپارچونیٹیز ہیں فائدے کی، تو کیا ہوگا کہ جس شخص کو اس کا علم ہوگا وہ فائدے کی اپارچونیٹیز سے فائدہ اٹھانے کی پلاننگ کرے گا اور بہت زیادہ فوائد اکٹھے کر لے گا، اور نقصان سے بچنے کی پلاننگ کر لے گا اور نقصان سے محفوظ رہ جائے گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم غیب نہیں رکھتا. اگر میں علم غیب رکھتا ہوتا تو میں بہت سارے فوائد، بہت سارے خیر اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی کوئی ناخوشگوار، کوئی برا حادثہ اور واقعہ پیش نہ آتا. تو اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں. پھر آ جاتی ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ وہ کسی رسول کے لیے کچھ پسند کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اپنے غیب سے کسی کو باخبر نہیں کرتا، لیکن ایکسیپشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کے لیے جتنا چاہتا ہے، جتنا پسند کرتا ہے، اسے اتنا علم غیب عطا کر دیتا ہے. کتنا علم غیب عطا کرتا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے. کوئی شخص قیاس آرائی نہیں کر سکتا، کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم لوگ رفلی یہ جان سکتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول کی جو نبوتی اور رسالتی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے جتنا علم غیب کسی نبی یا رسول کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اتنا علم غیب اس نبی اور اس رسول کو دے دیتا. اور پھر سورہ جن کی اسی آیت نمبر 26 کے ذیل میں بہت ساری احادیث ہیں جن کا مضمون یہ ہے. ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی حدیث، مضمون ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب سے آگاہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب وحی کے ذریعے سے دریافت کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے وہ علم وراثتاً ہمیں ملتا رہا، ہماری طرف منتقل ہوتا رہا. تو رسول اللہ کو علم غیب اللہ کی طرف سے، اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو علم غیب رسول اللہ کی طرف سے میراث میں یہ ملتا رہا. سورہ ہود کی آیت 49، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کے حوالے سے ایک بات کہی ہے. حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ہود کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت صالح کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت لوط کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہو رہا ہے. ان تمام انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ان تمام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آیت 49 میں، سورہ ہود آیت 49 میں ایک حقیقت کو واضح کر رہا ہے. تلک من انباء الغیب، ہم انبیاء کے یہ واقعات جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ سارے کے سارے غیب کی اخبار میں سے ہیں، غیب کی نیوز میں سے ہیں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی طرف وحی بھیج کر آپ کو غیب کے ان واقعات، غیب کی ان خبروں سے آگاہ کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے آپ بھی غیب کی ان خبروں کو نہیں جانتے تھے، اور آپ کی قوم بھی غیب کی ان خبروں کو نہیں جانتی تھی. تو قرآن شریف کی ان آیات کی روشنی میں اور ایسی ہی دیگر آیات کی روشنی میں جو بات اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب مخصوص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. ہاں، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کسی کو چاہے، جتنا مناسب سمجھے، جتنا چاہے اتنا علم غیب عطا کر دیتا ہے. اور وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ کلی نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جو علم غیب اللہ کے پاس ہے اللہ وہ سارے کا سارا علم غیب اپنے رسولوں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر رسول کی رسالتی اور نبوتی ذمہ داریوں کے لیے جتنا علم غیب اس کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس رسول کو اور اس نبی کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے، اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین پھر رسول اللہ کے وارث کے طور پر وراثتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس علم غیب کو دریافت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین علم غیب جانتے تھے تو پھر کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو شربت ان کی زوجہ نے ان کو پیش کیا ہے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، جانتے تھے تو انہوں نے وہ زہر والا شربت کیوں پیا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر جانتے تھے کہ آج صبح میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو مجھ پر حملہ ہو جائے گا، قاتلانہ حملہ ہو جائے گا، میری شہادت ہو جائے گی، جانتے تھے تو کیوں گئے؟ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے تو پھر کیوں گئے؟ یہ سوالات پھر سامنے آتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف نہ دھکیلو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اب اگر علم غیب رکھتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کو زہر آلود شربت دیا جاتا ہے تو آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور امام علیہ السلام اگر علم غیب رکھتے ہیں تو امام علیہ السلام نے وہ زہر آلود شربت پی کر کیا اس حکم کی وائلیشن کی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ مولا علی جانتے تھے، امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، اس کے باوجود مولا علی مسجد میں گئے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے، تو کیا مولا علی نے اور امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی وائلیشن کی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کیا جواب ہے اس سوال کا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس سوال کا جواب سن لیجئے۔ یہ سوال بنیادی طور پر اس بات اور اس مفروضے پر موقوف ہے کہ فرض کر لیا گیا ہے کہ رسول اللہ کو اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہ اجمعین کو مکمل اور پورا اور کلی علم غیب حاصل تھا۔ اس سوال کی بنیاد یہ مفروضہ ہے، لیکن قرآنی آیات کی روشنی میں کیا چیز ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء کو، رسولوں کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وراثتاً جو علم غیب ائمہ معصومین کو ملا ہے وہ کلی نہیں ہے، وہ ان کے نبوتی فرائض اور ائمہ معصومین کے امامتی فرائض کی مناسبت سے جتنا ضروری ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع کا ان چیزوں کا علم اس کے اندر شامل نہ ہو۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہی نہ ہو کہ اس شربت کے اندر جو انہیں دیا جا رہا ہے اس میں زہر ملا ہوا ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں، لیکن اگر جانتے ہوں تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ انہیں علم تھا۔ جس فجر کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن ملجم لعین نے تلوار کی ضربت کا نشانہ بنایا تو رات امیر المومنین علیہ السلام کئی دفعہ اپنے صحن میں آئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اپنے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جانتے تھے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو مدینہ سے نکلتے وقت جناب ام سلمہ کو، اور پھر اسی طرح سے مکہ میں، اور اسی طرح سے مکہ سے لے کر کربلا تک رستے میں بتاتے آئے ہیں
کہ میں جس منزل کی طرف جا رہا ہوں وہ شہادت کی منزل ہے، تو پھر جانتے ہوئے ہلاکت کو گلے سے کیوں لگایا جب کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو علم ہے، وہ جو حکم ہے آیت 195 سورہ بقرہ، وہ ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب واقع ہونی ہے، کیسے واقع ہونی ہے۔ نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، نہ کسی اور کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آنی ہے، کس وقت پہ آنی ہے، کس جگہ پہ آنی ہے۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاں 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 چیزیں وہ زندگی کے لیے مہلک ہیں، زندگی کے لیے خطرناک ہیں، زندگی کے لیے تباہ کن ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے تاکہ ہم ہلاکت سے دوچار نہ ہو جائیں۔ وہ حکم ہمارے لیے ہے کہ جنہیں اپنے انجام کا نہیں پتہ، جنہیں اپنی موت کا نہیں پتہ۔ لیکن اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ موت تمہاری فلاں سال میں، فلاں مہینے کی، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت اس حادثے میں واقع ہوگی، کوئی گولی مار دے گا اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کوئی بم پھاڑ دے گا اور اس بم کے دھماکے میں تمہاری موت ہو جائے گی، ٹریفک حادثہ ہو جائے گا، اس ٹریفک حادثے میں تمہاری موت ہو جائے گی، کوئی تمہیں زہر دے دے گا اور اس زہر سے تمہاری موت ہو جائے۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کے بارے میں اپنا پلان بتا دیا، نہیں بتایا ہوا نا، تو ہمیں وہ احتیاط کرنے کا بھی کہا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ بتا دے کہ یہ پلان ہے تمہاری موت کا جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو وہ پلان ہے اس نے تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے جو آیا ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا پلان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری موت کب کس طرح سے واقع ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ریویل نہیں کی ہوئی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پلان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں ہے کہ کیسے کس کی موت واقع ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ظاہر نہیں کیا ہوا، اس پر ریویل نہیں کیا ہوا، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ریویل بھی کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس خاص وقت پر ہم اس سے بچ سکتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کا پلان ہے۔ پھر اس خاص صورت میں ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا کہ ہم خود چل کے اسی جگہ پر جائیں جہاں یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان بتا دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پلان کو جانتے ہیں، اس پلان کو جو قابل خطا نہیں ہے، جس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اگر ان چیزوں کا علم رکھتے تھے تو پھر ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 والے اس حکم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اس موقع پر، جس موقع کو انہیں بتا دیا گیا کہ فلاں موقع پر آپ کو زہر دیا جائے گا، اس زہر سے آپ کی شہادت ہوگی، فلاں موقع پر آپ پر تلوار سے وار کیا جائے گا، اس سے آپ کی شہادت ہوگی، فلاں دن فلاں وقت کربلا میں آپ کی شہادت اس طرح سے واقع ہوگی۔ تو اس سے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین بچ سکتے ہی نہیں تھے، بلکہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا۔ اب یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پلان بھی ہو کہ شہادت اس طرح سے ہونی ہے، اور پھر دوسری طرف سے ایک بندہ جو امام کو شہید کر رہا ہے، زہر دے رہی ہے کوئی عورت امام علیہ السلام کو، تو پھر اس کا اس میں قصور کیا ہے؟ ان سب کا قصور اس میں یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام اپنے فری ول سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص اپنے فری ول سے، اپنے آزاد ارادے سے
کیا کیا عمل انجام دے گا اور اس عمل کا نتیجہ کیا رونما ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کل کے دن میں اپنے آزاد ارادے سے کیا کیا اعمال انجام دوں گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب سے 15 منٹ بعد میں کیا کر رہا ہوں گا، آدھے گھنٹے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں گا، 2 گھنٹے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں گا، کیا بول رہا ہوں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مستقبل میں کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ مستقبل میں کیا کریں گے، اپنے ارادے اور اختیار سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور بھی نہیں کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، مجھے اختیار دے دیا ہے، جودہ بنت اشعث کو اختیار دے دیا، عبد الرحمن ابن ملجم کو اختیار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر اپنے اختیار سے یہ عمل انجام دے گا اور اس عمل کا یہ نتیجہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے ائمہ کو شہید کرنے والے یہ جرائم انجام دیے، ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی جو ظاہری اور جسمانی موت ہے وہ ان میں سے کسی ایک سبب کے ساتھ جوڑ دی، کہ کوئی زہر کے ساتھ شہید ہو گیا، کسی ایسے زہر کے ساتھ جو کسی نے انہیں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ دیا، تلوار سے شہید ہو گئے جو کسی نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ اب یہ بات سمجھنی جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو۔ اس کا سلوشن کیا ہے پھر؟ اس کا سلوشن پھر وہی ہے جو ہمیں قرآن شریف نے دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی یا بالفاظ دیگر ہماری خلقت کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے اپنا یہ پلان ڈسکس کیا، فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پلان اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین میں فساد کرنے والے کو، خون ریزی کرنے والے کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل اور بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بلکہ اس کا یوں ترجمہ کیا جائے تو یہ زیادہ ایکوریٹ رہے گا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، تمہیں کوئی علم دیا ہی نہیں گیا ہے، إِلَّا قَلِيلًا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بڑا قلیل علم ہے۔ تو اس قلیل علم سے ہم عالم غیب کے حقائق کو پوری طرح سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عالم غیب کی حقیقتوں کا پوری طرح سے ادراک کیسے کر سکتے ہیں، خاص طور پر آج کے زمانے میں جب کہ نہ رسول ہمارے پاس موجود ہیں، نہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم ان سے ان چیزوں کے بارے میں کوئی ایسا علم حاصل کر سکیں جو فول پروف ہو اور جس کے اندر کوئی غلطی اور کوئی خطا بھی نہ ہو۔ تو ہمارے پاس عالم غیب کو تو چھوڑیے، جو ہماری مادی دنیا ہے، جو عالم شہود ہے، عالم شہود کے حقائق کے بارے میں بھی ہمارا علم بہت محدود ہے۔ آج سائنسدانوں کے پاس جو سائنسی علم ہے آج سے 1 صدی پہلے نہیں تھا۔ آج جو علم موجود ہے آج سے 50 سال پہلے موجود نہیں تھا۔ آج سے 50 سال پہلے جو موجود تھا وہ 100 سال پہلے موجود نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی سائنسدانوں کے پاس بہت سارا ایسا علم موجود نہیں ہے جو 20 سال بعد ان کو معلوم ہو جائے گا، 50 سال بعد معلوم ہو جائے گا، 100 سال بعد معلوم ہو جائے گا۔ تو ہم تو ابھی تک اس مادی دنیا کے حقائق کا بھی پوری طرح سے ادراک نہیں کر سکے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، جن کو جانتے ہیں وہ بہت کم ہیں، جن کو نہیں جانتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو عالم غیب وہ دنیا جو ہمارے حواس کی گرپ میں ہی نہیں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خبریں بھی صرف وحی کے ذریعے سے آ سکتی ہیں، اور اس وقت کوئی رسول بھی موجود نہیں ہے جس پر وحی آئے اور وہ ہمیں بتائے۔ اس وقت ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین بھی موجود نہیں ہیں
کہ جو علم غیب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث میں حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ یہ علم غیب رکھنا اور پھر یہ شہادت ہونا، علم ہونے کے باوجود زہر پی لینا، علم ہونے کے باوجود مسجد کوفہ میں چلے جانا، ان ساری چیزوں میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمارے پاس بہت کم علم ہے اور ہم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے حقائق ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ہمارے پاس ان کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اسی حد تک جو میں نے عرض کر دیا ہے علم غیب کے حوالے سے ہم قرآن شریف اور احادیث معصومین کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جاننے کی جو بھی کوشش کریں گے وہ صرف ایک قیاس آرائی ہوگی، ایک خیال آرائی ہوگی، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معارف قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اپنے علم اور معرفت کو قرآن شریف اور احادیث معصومین کی روشنی میں پرفیکشن اور تکامل کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔